ناظرین، دیوار ڈرامے کی آنے والی قسط کی اگر بات کریں تو ایک طرف ماریا کی شادی کی خوشیاں ہیں تو دوسری طرف بلال کے ایک فیصلے نے پورے خاندان کو ایک نئی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا بلال کے اس قدم کے بعد یہ خاندان کبھی پہلے جیسا ہو سکے گا؟ اور کیا شارک اب اپنے ہی بہن بھائیوں کو تباہ کرنے کی حد تک چلا جائے گا؟ آئیے تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلال کی، جس نے گھر پر سٹے آرڈر لے کر سب کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ بلال کا مقصد یہی لگتا ہے کہ عدالت کا کیس اتنا لمبا چلتا رہے کہ آخرکار سب لوگ ہار مان جائیں، لیکن اس فیصلے کا سب سے زیادہ غصہ شارک کو آنے والا ہے۔ اور پرومو میں بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ غصے میں آ کر بلال سے ہاتھا پائی کر بیٹھتا ہے۔ اسی دوران احمر اپنی آؤٹ آف سٹی میٹنگ سے واپس آتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہی لڑائی کی آوازیں سنتا ہے۔ جب وہ آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو دونوں بھائی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ احمر فوراً آگے بڑھ کر بچ بچاؤ کراتا ہے، لیکن اپنے خاندان کو اس حال میں دیکھ کر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اصل افسوسناک بات یہ ہے کہ سٹے آرڈر بلال نے لیا ہے، مگر اس کا غصہ شارک اپنی ہی بہن گڑیا باجی یعنی سعدیہ پر نکالنے والا ہے۔ ادھر سعدیہ کے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا دن آتا ہے۔ اس کا خواب آخر کار پورا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ حمزہ کی مکمل سپورٹ سے اس کی نئی بوتیک کا افتتاح ہونے والا ہے۔ اس خوبصورت موقع پر حمزہ، سعدیہ، اریبہ، عافیہ، احمر اور ماریا سب خوشی سے وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ شارک غصے میں بوتیک پر پہنچ جاتا ہے اور سب کے سامنے سعدیہ پر الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے۔ شاید اسے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ بلال کو سٹے لینے کا مشورہ بھی سعدیہ نے ہی دیا تھا، اسی لیے وہ دھمکی دیتا ہے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ روز بوتیک پر آئے گا اور ہر کسٹمر کے سامنے سعدیہ اور حمزہ کی شادی کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلا کر انہیں بدنام کرے گا۔ اگر واقعی شارک ایسا کرتا ہے تو یہ صرف ایک بہن کی بے عزتی نہیں بلکہ پورے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگانے کے برابر ہوگا۔ خود شارک کے لیے بھی بدنامی ہے، لیکن وہ یہ بات سمجھے تب نہ۔ سعدیہ گھر واپس آ کر شدید ٹوٹ جاتی ہے۔ حمزہ ہمیشہ کی طرح اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ وہ ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن سعدیہ کے الفاظ دل کو چھو لینے والے ہوتے ہیں جب وہ کہتی ہے کہ خون سفید ہو چکے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ افسوس کہ میرے بھائیوں میں نہ کوئی لحاظ باقی رہا ہے اور نہ ہی رشتوں کی قدر۔ دوسری طرف احمر اور عافیہ کی کہانی بھی ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فہد بظاہر عافیہ کا مخلص دوست بنتا پھر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خاموشی سے احمر اور عافیہ کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ مسلسل نازنین کے ساتھ رابطے میں ہے، جو اسے گھر کی ہر خبر پہنچاتی رہتی ہے۔ پرومو میں بھی فہد نازنین سے کال پر پوچھتا ہے کہ کیا احمر اور عافیہ کے درمیان صلح ہو گئی؟ نازنین جواب دیتی ہے کہ ایسا نہیں لگتا، کیونکہ احمر اب بھی عافیہ سے ناراض ہے اور عافیہ کافی پریشان۔ یہی وہ بات ہے جو فہد کے لیے سب سے بڑا موقع بن سکتی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ یہاں اصل کھیل شہیر کھیل رہا ہے، کیونکہ پہلے بھی واضح اشارے مل چکے ہیں کہ فہد کو عافیہ کے قریب لانے کے پیچھے اسی کی پلاننگ ہے۔ عافیہ چونکہ فہد کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ میں ہے، اس لیے اس کا بار بار ساتھ ہونا اس کی مجبوری ہے، جبکہ احمر اسی بات کو غلط سمجھ رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آہستہ آہستہ غلط فہمیاں بڑھ سکتی ہیں۔ ایک طرف احمر ہوگا جو ہر وقت ناراض اور دور دور رہنے لگے گا، جبکہ دوسری طرف فہد ہر موقع پر عافیہ کی مدد کرتا اور اس کا اعتماد جیتنے کی کوشش کرتا نظر آئے گا، اور انڈائریکٹلی عافیہ کو احساس دلانے کی کوشش کرے گا کہ جس احمر سے تم نے محبت کی شادی کی تھی وہ تو تمہیں سمجھتا ہی نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے دیکھ لو کہ تم کتنی تکلیف میں ہو، اور مجھے ریجیکٹ کر کے تم نے کتنی بڑی غلطی کی، کیونکہ نہ صرف میں تمہارے دل کی بات سمجھتا ہوں بلکہ ہر تکلیف کے موقع پہ ایک دوست بن کے تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہوں۔
ایسی صورتحال میں عافیہ کے دل میں بھی احمر کے رویے کے بارے میں شکوک پیدا ہونا شروع ہو سکتے ہیں اور یہی چیز ان کے رشتے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ادھر ماریا اس وقت اپنی شادی کی خوشیوں میں مگن ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس کی خوشیاں بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہیں گی۔ شارق اور نازنین کی حرکتیں دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں ماریا کا رشتہ خراب کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ بلال نے گھر پہ جو سٹے لیا ہے، اس کا بدلہ شارق اپنی دونوں بہنوں کی زندگی خراب کر کے لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ایک اور پریڈکشن بھی ہو سکتی ہے۔ نازنین جو ہر وقت فہد سے چوری چھپے باتیں کرتی رہتی ہے، عافیہ کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے مزہ تب آئے کہ شارق نازنین کو اچانک فہد کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پکڑ لے، جو اپنی بہنوں پر تو بہت بڑے بڑے الزامات لگاتا ہے، وہ بھی نازنین کے ساتھ مل کر۔ تو پھر نازنین سے بھی پوچھے کہ آخر تم فہد کے ساتھ کس لیے کانٹیکٹ میں ہو، اور پھر عافیہ اور احمر تک بھی یہ بات پہنچ جائے اور تب جا کے انہیں پتہ چلے کہ ان کے رشتے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے پیچھے دراصل فہد کا ہی ہاتھ ہے، اور اس سلسلے میں نازنین اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، جبکہ شارق کو چاہیے کہ وہ اگر اتنا ہی خوددار اور عزت دار بنتا ہے تو پھر اپنی بیوی کو ایک غیر مرد سے باتیں کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے بعد اسے مزید اپنے ساتھ نہ رکھے۔ ویسے بھی نازنین کی یہی سزا بنتی ہے، جو دوسروں کے گھر میں آگ لگاتے ہیں تو پھر گھر ان کا بھی خراب ہونا چاہیے۔ اور ناظرین، لگتا یہی ہے کہ ماریا کا رشتہ یہاں نہیں ہو سکے گا جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے، اور وہ بھی شارق اور نازنین کی وجہ سے، جس کے بعد عافیہ ہی ماریا کے رشتے کے لیے پریشان ہوگی، اور ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں یہ بات آئے کہ کیوں نہ ماریا کی شادی فہد سے کروا دی جائے، اور فہد بھی عافیہ کا دوبارہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے شو کرائے گا کہ اب وہ واقع ہی عافیہ اور احمر سے شرمندہ ہے، اور عافیہ کی سجیشن پر ہو سکتا ہے ماریا سے شادی کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ لیکن یہ فہد کی ایک اور چال ہوگی عافیہ کے نزدیک ہونے کے لیے، کیونکہ الٹیمیٹلی فہد عافیہ کو ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ شہیر یعنی عافیہ کا باپ چاہتا ہے کہ بس احمر عافیہ کی زندگی سے نکل جائے۔ تو ناظرین، بلال اور شارق کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں جو اپنی ہی بہنوں کو بدنام کرنے اور ان کی زندگی خراب کرنے کے پیچھے لگے رہیں، اور پھر شہیر جیسا باپ جو اپنی ہی بیٹی کی زندگی، اس کی خوشیاں خراب کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بلال اپنا سٹے آرڈر واپس لے گا، کیا شارق واقعی اپنی بہن کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، کیا فہد اپنی سازش میں کامیاب ہوگا یا اس کا راز وقت سے پہلے کھل جائے گا، اور سب سے بڑھ کر کیا احمر اور عافیہ اپنی غلط فہمیوں کو دور کر پائیں گے یا ان کا رشتہ واقعی ٹوٹنے کے قریب پہنچ جائے گا۔ آپ کی نظر میں آنے والی قسط میں سب سے بڑا دھماکہ کیا ہونے والا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں شیئر کریں۔